السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ان دنوں وقف امینڈمنٹ بل 2024 ملک کا برننگ ایشو بنا ہوا ہے۔ ہر طرف اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اس کے بارے میں چرچا ہو رہا ہے۔ آئیے ہم وقف اور وقف بل 2024 کو ڈیپلی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ان 4 پوائنٹس پر گفتگو کریں گے۔ فرسٹ، وقف کیا ہے، اس کی شرطیں کیا ہیں۔ سیکنڈ، مسلمانوں میں وقف کا رواج۔ تھرڈ، ہندوستان میں وقف کی تاریخ۔ اور لاسٹ ون، وقف بل 2024 اور مسلمانوں کے اعتراضات، آبجیکشنز۔ مسلمان کیوں اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں، کیوں اس کا وروध کر رہے ہیں۔ وقف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو روکنا، ہولڈ آن کرنا۔ یہ اس کا لٹرلی معنی ہے۔ شریعت میں اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اپنی ملکیت سے نکال کر، اپنی اونرشپ سے نکال کر اللہ کی اونرشپ میں دے دینا اور اس سے ہونے والے پروفٹ کو صدقہ کر دینا۔ اب وقف کو بہتر طور پہ سمجھنے کے لیے کچھ ٹرمز ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے، جیسے وقف، واقف، موقوف علیہ، موقوف، جہت وقف۔ وقف اس ایکشن کو بولتے ہیں جو کیا جاتا ہے۔ واقف اس شخص کو کہتے ہیں، اس آدمی کو، اس ویکتی کو کہتے ہیں جو اپنی پراپرٹی وقف کو دان دے رہا، وقف کر رہا ہو۔ موقوف جس پراپرٹی کو وقف کر رہا ہو۔ موقوف علیہ جن لوگوں کے لیے، جن لوگوں پر وقف کر رہا۔ اور جہت وقف یعنی پرپز آف وقف، جس مقصد کے لیے، جس نیت سے اسے وقف کر رہا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، ایک ایگزامپل سے سمجھیے۔ سپوز کیجئے کہ شعیب نے ایک بلڈنگ وقف کی مسلم بچوں کی تعلیم کے لیے۔ اب یہاں پر شعیب واقف ہے جو اپنی بلڈنگ وقف کر رہا ہے، بلڈنگ موقوف ہے جسے وقف کیا گیا ہے، اور مسلم بچے یہ موقوف علیہ ہے جن کے لیے وقف کیا گیا ہے۔ اور تعلیم، ایجوکیشن، یہ جہت وقف ہے، پرپز آف وقف ہے۔ وقف کرنے کے لیے کچھ کنڈیشن ضروری ہیں۔ اگر یہ کنڈیشن کو فالو نہیں کیا گیا تو وقف درست نہیں ہوگا۔ پہلی شرط ہے کہ واقف عاقل ہو، عقل مند ہو، دیوانہ نہ ہو، پاگل نہ ہو۔ دوسری شرط کہ بالغ ہو، اڈلٹ ہو، مائنر نہ ہو۔ تیسری شرط جس نے وہ پراپرٹی وقف کیا ہے وہ اس پراپرٹی کا مالک ہو۔ چوتھی شرط آدمی اس پراپرٹی کو اپنی ملکیت سے نکال کر کسی متولی کے حوالے کر دے۔ آخری شرط کہ یہ وقف ٹیمپرری نہ ہو بلکہ ہمیشہ کے لیے ہو۔ 2، 4، 5 سال کے لیے اگر وقف کیا ہے تو یہ وقف نہیں مانا جائے گا۔ مسلمانوں میں وقف کا رواج قرآن اور حدیث میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر خوب ابھارا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی آباد ہوئے وہاں آج بھی وقف کی بے شمار جائیدادیں موجود ہیں۔ اسلام میں سب سے پہلا وقف مسجد قباء ہے، دوسرا وقف مسجد نبوی ہے۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سن 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے خیبر کی اپنی زمین وقف کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق وقف کے رول اینڈ ریگولیشن کو متعین کر دیا۔ اس کے بعد وقف کرنا ایک ٹرینڈ بن گیا۔ جو صحابی رسول مالی حیثیت سے مضبوط ہوتے وہ وقف ضرور کرتے۔ صحابہ کے دور کے بعد مسلم بادشاہوں نے اور مسلم عوام نے خوب دل کھول کر وقف کیے، اور یہ وقف نہ صرف مدرسوں کے لیے، مسجدوں کے لیے، عیدگاہوں کے لیے، قبرستانوں کے لیے تھا، بلکہ مسلمانوں نے اس سے بڑھ کر جانوروں کے لیے اور پرندوں کے چارے بھی وقف کیے۔ ہندوستان میں وقف کی تاریخ۔ ہندوستان میں لگ بھگ مسلمانوں کی 1000 سال حکومت رہی، اور مغل امپائر کے ڈاؤن فال کے بعد بھی ملک میں کئی مسلم ریاستیں موجود تھیں، جیسے حیدرآباد، بھوپال، رامپور، جوناگڑھ وغیرہ۔ ان مسلم بادشاہوں، نوابوں اور عمرا نے مسجدوں، مدرسوں، قبرستانوں اور دیگر چیریٹیبل پرپس کے لیے بہت سے زمینیں اور جائیداد وقف کی۔
इसी तरह हिंदू राजाओं ने अपनी मुस्लिम प्रजा के लिए जायदादें वक्फ की। खुद मुस्लिम आवाम ने दिल खोलकर वक्फ किए। यही वजह है आज हिंदुस्तान में वक्फ की ज़मीन काफ़ी मौजूद है। वक्फ एक्ट और वक्फ बिल 2024 हिंदुस्तान में वक्फ के सिलसिले में सबसे पहले कानून 1913 में बना। फिर आज़ादी के बाद 1954 में एक नया वक्फ एक्ट पास हुआ। फिर 1995 में काफ़ी अमेंडमेंट्स के बाद दोनों सभाओं, लोकसभा और राज्यसभा से एक सेंट्रल वक्फ एक्ट पास हुआ। मौजूदा हुकूमत इस वक्फ एक्ट में तब्दीली करना चाहती है। मुसलमानों को बहुत सी तब्दीलियों पर एतराज़ है, जिनमें सबसे बड़ा ये है कि नए बिल में ये बात कही गई है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में 2 नॉन मुस्लिम मेंबर होंगे। वक्फ मुसलमानों की प्रॉपर्टीज है, इसमें नॉन मुस्लिम की क्या ज़रूरत। दूसरा, वक्फ बोर्ड के इख्तियारात ख़त्म कर दिए गए हैं। वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 40 को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, जिसमें वक्फ बोर्ड को ये इख्तियारात दिए गए थे कि वक्फ जिस प्रॉपर्टी के बारे में वक्फ डिसाइड करती है उसे वक्फ माना जाएगा। इसी तरह झगड़ा होने के शक्ल में वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी फैसला माना जाएगा। अब ये पावर कलेक्टर को दे दिए गए हैं। कलेक्टर इस मामले में जांच पड़ताल करेगा, रिपोर्ट तैयार करेगा। इसी तरह चीफ एग्जीक्यूटिव अफिशियो का इंतखाब स्टेट गवर्नमेंट करेगी, वक्फ बोर्ड के मेंबरान के ओपिनियन लिए बगैर, जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी और इसके कामकाज में खलल पड़ने का और इसमें रुकावट पड़ने का अंदेशा है। इसलिए मुसलमान परेशान हैं। इसलिए मुसलमान इस नए वक्फ बिल की मुखालफत कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।